اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خلفائے راشدین میں ان کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ ان کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غنی کا لقب عطا کیا۔ انہیں ذو النورین بھی کہتے تھے، یعنی دو روشنیوں والا۔ وہ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی تھے۔ ان کی وسیع مالی قربانیوں نے اسلام کی بقا میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر اسلام کے ابتدائی سالوں میں، جس میں کمیونٹی کو پانی فراہم کرنے کے لیے مدینے میں کنواں خریدنا، فوجی مہمات کی مالی اعانت اور مشکل وقت میں خوراک کی فراہمی شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو وہ بہت غریب تھے۔ اپنا سب مال و متاع مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ جس علاقے میں مدینہ میں مسلمان رہتے تھے اس میں صرف ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ بہت مہنگے داموں پانی بیچتا، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے مدد مانگی تو انہوں نے اسے خرید لیا، اور انہوں نے پانی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی مفت کر دیا۔ جب بھی مسلمانوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، جو ان دنوں میں تو وہ اکثر کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی غریبوں اور ضرورت مندوں کو خوراک اور وسائل فراہم کرتے تھے۔ وہ نوزائیدہ مسلم فوجوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے اور تیاری کے اخراجات میں سب سے اہم شرکت دار تھے۔ مثال کے طور پر صرف ایک غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے فوج کو لیس کرنے کے لیے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 11,000 سونے کے سکے فراہم کیے۔ انہوں نے جتنا زیادہ پیسہ دیا وہ اتنے ہی امیر ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا دیا، اور اللہ وسیع عطا کرنے والا اور علیم ہے۔ پھر یہ حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ایک بڑی رقم دی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی پیاری بیٹی سے شادی کی تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنی ڈھال بیچنے کے لیے بازار گئے تاکہ شادی کے انتظامات کی ادائیگی کر سکیں۔ عثمان اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کی ڈھال خرید لی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ڈھال حضرت علی کو شادی کے تحفے کے طور پر دے دی۔ وہ باقاعدگی سے غریبوں کی مدد کرتے، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے، اور ہر جمعے کو ایک غلام کو آزاد کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں
مدینے میں قحط پڑ گیا. ایک دن کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا ایک قافلہ، ایک بہت بڑا قافلہ مدینہ پہنچا. لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت عثمان کا قافلہ ہے. جب حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ وہ کتنی قیمت پر بیچیں گے تاکہ حضرت ابوبکر خلیفہ کی حیثیت سے اسے لوگوں کو مفت دے سکیں، تو حضرت عثمان نے کہا یہ بیچنے کو نہیں. ابوبکر قیمت بڑھاتے رہے اور حضرت عثمان انکار کرتے رہے. ابوبکر یقیناً ان کے طرز عمل پر پریشان اور حیران بھی ہوئے ہوں گے. آخر تنگ آ کر حضرت ابوبکر نے پوچھا تو کیا کوئی ہم سے بہتر خریدار ہے؟ عثمان نے جواب دیا ہاں، اور پھر اس قافلے کا سارا سامان مدینہ کے لوگوں کو مفت میں دے دیا. وہ بہت بڑے سرمایہ کار تھے. انہوں نے اسلام میں سرمایہ کاری کی، اور یہ کیا کمال کی سرمایہ کاری تھی. مجھے صدقہ اور سخاوت کے درمیان فرق پر بھی بات کرنی چاہیے. صدقہ ایک ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، جبکہ سخاوت ایک وسیع تر اصطلاح ہے. یہ صرف واپسی کی توقع کیے بغیر دینے والوں کو تحائف، وقت، توانائی، پیسہ اور کوئی یوزفل یا ویلیوبل چیز دینے کی عادت ہے. اس طرح سخاوت ایک شخص کی خصوصیت ہے، کیریکٹرسٹک ہے. تاہم ایک چیز جو دونوں کے مابین مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں متعدی ہیں. یعنی جب لوگ دوسروں کو سخاوت کرتے یا خیرات کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی سخی اور خیراتی بن جاتے ہیں. قرآن مجید میں متعدد بار ارشاد ہوا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے ارادے سے فراخ دلی سے دے گا اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے. سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام کریم ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو انتہائی بخشنے والا اور احسان کرنے والا اور بے حد سخی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جواد ہے، یعنی وہ فضل و کرم کا مالک ہے، اور اسی لیے وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. وہ اچھے کردار سے محبت کرتا ہے اور برے کردار سے خوش نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا، اور سخی انسان کی فضیلت کے بیان کے طور پر فرمایا کہ سخاوت اس درخت کی مانند ہے جس کی شاخیں جنت سے لے کر دنیا تک پھیلی ہوئی ہیں. جس نے کسی ایک شاخ کو پکڑا اسے جنت میں لے جائے گی. دوسری طرف بخل اس درخت کی مانند ہے جس کی شاخیں اس دنیا سے جہنم کی آگ تک پھیلی ہوئی ہیں. جو کوئی اس کی شاخوں میں سے ایک کو پکڑے گا اسے آگ میں لے جائے گا. سخاوت تمام روایات اور مذہبوں میں ایک بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے. بدھ مت میں سخاوت 10 کمالات میں سے ایک ہے، اور لالچ کہلانے والے خود ساختہ زہر کا تریاق بھی ہے. اسی طرح سخاوت دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی ایک خوبی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دینے والا ہاتھ
لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی لیے مسلمان اس ورچو یا خوبی کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو جو ایک جنگ میں مسلمانوں کی قید میں تھی آزاد کر دیا، اور جب حاتم طائی کا بیٹا ان سے ملنے آیا تو انہوں نے اس کی اتنی عزت کی کہ وہ مسلمان ہو گیا، صرف اس لیے کہ حاتم طائی اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ لیکن رومی اس کی وضاحت بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی تو ایک خواب ہی ہے، اس دنیا میں خوش قسمتی کا مالک بننا اپنے خواب میں خزانہ تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ اس دنیا کی دولت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، لیکن رہتی اسی دنیا میں ہے۔ لیکن سخی ہونے کا مطلب لاپرواہ ہونا نہیں ہے۔ صوفیہ کے نزدیک انتہا پسندی حرام ہے۔ سخاوت اپنے پیسے پھینکنے کا نام نہیں ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو، یعنی کنجوسی اختیار کرو، اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی فضول خرچی کرو کہ تم ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ اور یہی صوفیہ کا پیغام تھا۔ غزالی نے استدلال کیا کہ چونکہ خدا اور اس کا رسول غربت کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے اس کا مرتبہ سخاوت سے زیادہ ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی بنیادی ضروریات سے زیادہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو اہم نکتہ ہے، جو نہ صرف غزالی بلکہ تمام صوفیہ کہا کرتے تھے کہ رزق حرام سے اجتناب کیا جائے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، جیسے دودھ میں پانی ڈالنا یا صحیح ناپ تول نہ کرنا، رشوت، دھوکہ دہی، آن لائن فراڈ، ٹیکس چوری، غیر ملکی بینک اکاؤنٹس، یہ سب حرام ہیں۔ حتیٰ کہ کام پر توجہ نہ دینا، بے تحاشا سگریٹ، چائے اور نماز کے لمبے وقفے، یہ سب رزق حرام ہے، ناپاک کمائی ہے۔ لیکن غزالی کا کنکلوژن، یعنی نتیجہ جو انہوں نے نکالا، وہ یہ تھا کہ غربت اندرونی کیفیت ہے، نہ کہ بیرونی مظاہرہ، اور بہتر ہے کہ آپ امیر ہوں تاکہ آپ سخی ہو سکیں۔ یعنی ہمارا رول ماڈل وہی حضرت عثمان غنی والا بنتا ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں بہترین زندگی حضرت عثمان کی زندگی تھی، امیر، مشہور اور غنی۔ یہ 7ویں صدی کی 5ویں دہائی کی بات ہے۔ اب ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی اور اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ مسلم دنیا ترقی کر رہی تھی، مسلمانوں نے دنیا کے بیشتر حصے کو فتح کر لیا تھا۔ اب انہیں فاتحین کی کم اور حکمرانوں یا اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ ضرورت تھی۔ حضرت عثمان نے بہترین اشرافیہ کو مقرر کیا، جنہوں نے پہلی مسلم کنگڈم یعنی بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اگر حضرت عثمان نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کی تاریخ بہت مختصر ہوتی۔
کہتے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی سمیت بہت سے لوگ ان کی حفاظت کو تیار تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو۔ یہ حضرت عثمان کی آخری سخاوت تھی۔ انہوں نے جان دے دی اور اس شان سے دی کہ جب باغیوں نے ان پر خنجر سے وار کیے تو وہ اطمینان سے بیٹھے قرآن پڑھتے رہے اور خون کے قطرے قرآن کے صفحوں پر گرتے رہے۔ اور وہ کیوں مطمئن نہ ہوتے؟ انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور سرور کائنات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ جنت میں ان کا افطار پر انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن عثمان شہید ہوئے وہ روزے سے تھے، اور ان کی فیاضی آج بھی جاری ہے۔ حضرت عثمان نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے لیے جو کنواں خریدا تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ اس میں باغات اور ایک ہوٹل شامل کرنے کے لیے توسیع کی گئی، اور جس کی آمدنی سے بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جاتی ہے۔ دنیا حضرت عثمان کی سخاوت کو اس وقت تک یاد رکھے گی جب تک کہ اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جو شخص غنی بننا چاہتا ہے، اپنی لالچ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یا غنی یا مغنی کا ذکر کرے، اور ہاں جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہی ذکر ہے۔ اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔